وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے، وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے. اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے، اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا، ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں نے اسے ویل لیفٹ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی. تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے. اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ، وہ دیکھیں جناب، ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دھواں نکلے گا جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا. اوے جھوٹو، تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے ہوئے تھے. وہ حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا، امام حسن لیڈ کر رہے تھے. صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی، اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے. یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے، ہائے 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 ہائے، دھوئیں نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے، کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں. اور دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سارے اپنی اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی حدیث کو نہیں لبھی انہوں نے، موبائل کھول کے بیٹھے تھے. اور تیاری کر کے آیا کرو، ٹھیک ہے. تو آڈا میں شوق پورا کرتا ہے، سارے فرقے بیٹھے سنجو تھے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، اور وڈے مولوی تک. کیا انہوں نے کیا حالت ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی آیت حدیث بیان کی تھی، کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے کہانیاں. میں نے کس طرح 2+2=4 جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے. اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانا ہے. اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہے، بہرحال میجورٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. اون تسی نہ لو صلح حسن دا، پہلے تو کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی، اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے. حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے، کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی، نعوذ باللہ. سب کچھ پول کھول دیا. اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوگا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر، فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر. تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے. اور میں نے فی البدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا. اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟ اور انہیں میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی. صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں، ختم. اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کوئی شرافت بچی ہوئی تھی نا، تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. آج صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی. اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے لادہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا تو بولتے ہیں نا علماء کے کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام. تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری، ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا. تو کریں نا پروگرام. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی. 1000 تو چھوڑ دیں، آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے. اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا ان کے چینل کے اوپر لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویورشپ. اور یاد رکھیے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے، ویورشپ چاہیے. ہاں مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں، کون سنتا ہے یار ان کی باتیں؟ کہانیاں کرواتے ہیں، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا، انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گن تانی ہوئی تھی نا، بہن کیوں نہیں مولوی لو بہ گیا جائے تاکہ لو کیا ہو جائے انہوں دا. ہاں پھر میرے سر دی قیمتیں ہی رکھنی ہیں انہوں نے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم فیل ہو چکے ہیں.
اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس پروگرام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی مخلص نہیں تھا امت کے لیے. بالکل کہانیاں کرواتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. 3 شرائط نہیں یہ پوری کر سکے کہ نمبر 1 سارے فرقوں کو مسلمان کہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہیں, نمبر 2 اور نمبر 3 چندہ دینے کا. اور پھر میں نے اس میں ساتھ ایک کورالری رکھی تھی کہ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ان کی جو نمائندہ مساجد ہیں ان میں نمائندہ علماء نماز پڑھائیں گے. یعنی کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ توصیف راشدی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں جہاں باپا جانی بیٹھتے ہیں وہاں نماز مجھے پڑھا کے بتائیں. ٹائم قیامت تک سے. اور الیاس قادری صاحب رائمنڈ مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں. ہائے 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 صدقے جاواں, پھر میں منوں گا اتحاد امت ہو. اچھا جب یہ بات کریں ان کو بھی پتہ پوری نہیں ہونی, کہہ رہا ہے دیکھو جی شرطاں رکھتا ہے. بھائی میں پریکٹیکلی ظاہر ہے کہ چیک کریں گے تو طریقہ ہے نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ ہاں ٹیسٹر اسی طریقے سے لگے گا جو طریقہ ہے, کیونکہ آپ کے جو ٹیسٹر ہیں نا ان میں مولویوں کی 2 نمبریاں نہیں پکڑی جاتی. یہ پکڑنے کا طریقہ مجھے آتا ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا لکھ کے دے کوئی کہ ہمارے مخالف فرقے جن عقیدوں پہ ہیں انہی عقیدوں پہ یہ مر گئے بغیر کسی شرط کے کہ اگر شرک نہ کرتا ہو, اگر گستاخی یہ نہیں لکھنا, جن عقیدوں پہ ہے انہی پہ مر گئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. قیامت تک کوئی نہیں لکھ کے دے گا, ناٹ ایٹ آل. ہاں ہمیں دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اثنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہا تو گرفت فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے, الٹیمیٹلی انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بھی اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, ان سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی الگ سے نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. دیکھ لیں یہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. یہ ساری کی ساری کہانیاں ان کی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے, اور کچھ نہیں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ.